وصلی وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گزشتہ مجلس میں ہم حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو فتوح الغیب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس کا مقالہ نمبر 41 شروع کیے تھے، تو اسی کا تسلسل میں جس کا عنوان غنا اور اس کی کیفیت۔ غنا انسان بے پرواہ، یعنی ہر چیز سے بے فکر ہو جانا، بولنا کہ اللہ غنی العالمین، اللہ تمام کائنات سے غنی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے کسی چیز کو، انسان کی مثال کے اب کسی کا دولت سے کوئی خواہش نہیں رکھتا تو وہ غنی ہو گیا، تو اسی لیے یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اسی بارے میں جو ہے یہ فرمایا جا رہا تھا، تو اب اس کے بارے میں ہے کہ ان کلمات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بلند مقام، ان نعمتوں کے علاوہ اس کے ظاہر پر انعامات کیے جاتے ہیں، اس کے جسم اور اعضاء، اس کے کھانے پینے پہننے نکاح بطریق عزیمت عزت کے اور رخصت، احکام دین اور جوارح کے تعلق رکھنے والے اعمال پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مجذوب بندے کو، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی لطف و عنایت سے اس کی طرف کھینچا گیا ہے، ہمیشہ اسی حالت پر رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو کر مغرور ہو جاتا ہے اور اسے ہمیشہ قائم رہنے والی اعتقاد کر لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر طرح طرح کی آزمائش، جان و مال اور اہل و عیال کی تکالیف کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس سے تمام نعمتیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ یعنی اب جب اللہ کی محبت میں جب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے بھائی اب جب تم محبت کا دعویٰ کرے تو پھر ذرا ہمارا آزمائش میں بھی آ جاؤ، ہمارے امتحان میں بھی جو پورے گزرو نا۔ خالی آپ محبت کا دعویٰ زبان سے ہوتا کیا، تو کیا ہوتا کہ امراض و آلام و غموم و حموم میں مبتلا ہو جاتا ہوں، مرض میں، رنج و غم میں مبتلا کر دیتا اللہ اس کو، کہ حتیٰ یہ کہ جو ہے اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اولاد بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ اخلاق بد کا شکار ہو جاتی ہے اور بندہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کے امتحان جب سے ہو جاتا ہے، پھر اس سے تمام نعمتیں منقطع، اور پھر تمام نعمتیں بھی ان سے سلب کر لی جاتی، تو وہ حیران، حسرت زدہ، دل شکستہ، ٹوٹے ہوئے دل اور دوستوں سے کٹ کر رہ جاتا ہے۔ اگر اپنی ظاہری حالت دیکھتا ہے تو اسے برا محسوس کرتا ہے، اور اگر قلب و باطن کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ اندوناک نظر آتی ہے۔ یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصائب و آلام، یعنی مشکلوں ختم کرنے کی دعا کرتا ہے تو شرف قبولیت نہیں پاتا، وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یعنی اس کی بولے کہ اگر آپ میرے ساتھ ایک مرتبہ گفتگو کریں گے تو مجھے تازہ زندگی مل جائے گی، میں جانتا ہوں کہ آپ بات نہیں کریں گے لیکن میں بات کرتا رہوں گا۔ اور اگر وعدہ جمیل کی طلب کرتا ہے، یعنی اچھے وعدے کی طلب کرتا ہے تو اس کی جلد تکمیل نہیں ہوتی۔ اگر بالغرض کسی چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کو پورا ہونے کے متعلق
مطلع نہیں کیا جاتا، اس کو اطلاع بھی نہیں ملتی۔ اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر و تصدیق پر کامیابی نہیں پاتا۔ اگر اپنے درد کے علاج و تدبیر کی خاطر مخلوق کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کا راستہ نہیں پاتا، یعنی شریعت کے فتوے کے مطابق اس کے پاس جانا درست نہیں ہوتا۔ دوسرا معنی قدرت خداوندی اس طرف جانے نہیں دیتی۔ تیسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں پاتا۔ اگر وہ حکم شریعت میں توفیق و اشارے کے ساتھ رخصت ملنے پر عمل کرتا ہے تو اسی کی سزا جلدی پا لیتا ہے۔ لوگوں کے ہاتھ اس کے جسم کی طرف اور زبانیں اس کی عزت کی طرف بڑھتی ہیں۔ اگر وہ قربت چاہتا، اگر وہ قرب و برگزیدگی اور ظاہر و باطن کی نعمتوں سے پہلی والی حالت کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں اس پہلی جہل و بود اور افلاس والی حالت پر ہوتا، ایسا اس سے اچھا تو میں پہلے ہی تھا، تیرے سے دوستی کر کے تو اتنے امتحانوں میں پڑا، میں تیرے سے دور رہ کے تو میں بہت موج مستی کر لے رہا تھا، تو ویسی حالت میں اگر ہوتا اور یہ دولت و نعمت نہ پاتا تاکہ اس کے زوال سے اس قدر آفات و بلیات میں مبتلا نہ ہوتا، تب چلے گیا، کیا باقی رہا؟ تیری محبت میں جب تیری محبت کا راستہ اپنایا تو یہ تمام امتحانات سے گزرنا پڑ رہا، ویسے بھی وسوسے اس کو ستانے لگ جاتے، تو اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اور اگر موجودہ تکلیف اور بلا کی حالت میں راضی اور خوش رہنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی آرزو کرتا ہے تو یہ بھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ صابر، شاکر اور خضا پر راضی لوگوں کا مرتبہ ہے، کیونکہ صابر اور شاکر اور خضا پر راضی لوگوں کا مرتبہ ہے۔ اگر یہ حالت مل جائے تو یہ بجائے خود عین ذوق و نعمت اور سرور حضور ہے کہ اگر یہ مل جائے تو یہ خود جو ہے ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ میرے کو اپنی رضا سے اور میں اس کی قضا پہ شکر ہوں، شاکر ہوں، تو یہ جب اس کو احساس ہوتا ہے تو انہیں ہر بلا کو جو ہے آسان سمجھتا۔ جیسے مشہور ہے نا کہ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام پورا گھر سامنے شہید ہو گیا، پورا گھر شہید ہو گیا، مگر زبان پہ شکوہ نہیں تھا نا، آخری جملہ بھی آپ کی زبان سے نکلا تو کیا ہے؟ اللہم ردن بقضائک، اے اللہ میں تیری قضا پہ راضی ہوں۔ یہ ہوتا ہے کمال بندگی، یہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا مقام کہ شکوہ نہیں آتا، ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نظر نہیں ہٹتی، ہر عذاب کو وہ اللہ کی طرف سے صبر و شکر سے، تحمل سے برداشت کرتے، اس کے بعد پھر جو نعمتیں کھلتی ہیں تو وہ نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایسے میں نفس پگھلنے لگتا ہے۔ اب جب ایسی حالت ہوتی ہے تو کیا ہوتا؟ اب جو نفس ہے، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو دنیا کی محبت کی طرف کھینچتے رہتا ہے۔ جیسے حدیث شریف ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ جب میں نفس بنایا، وہ نفسوں وما سواہا، اور پھر ہم نے نفس بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو پھر ہم نے اس میں اچھائی اور برائی دونوں رکھی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جو ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چلا تو وہ فلاح پا لیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جو ہماری باتوں سے کو نہیں سمجھا، جو ہماری محبت سے جس کو شناسائی نہیں رہی، وہ برباد ہو گیا۔ تو ہر انسان کے ساتھ شیطان رہتا ہے، ہر انسان، حتیٰ کہ نبی کریم سے آ کے سوال پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان رہتا؟ مگر میرا شیطان میرا مرید ہے، میرا شیطان
میرا غلام ہو گیا، اب میرے خلاف نہیں جاتا ہوں، اس کی ہمت نہیں ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کے لیے یہ امتحانات سے گزرے تو ایسے میں نفس پگھلنے لگتا ہے، اور ہوائے نفس، یعنی نفس کی جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ زائل ہونے لگتی ہیں، ارادہ و خواہشات کچھ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اب نکلنا شروع، اور ہستیاں نابود ہونے لگتی ہیں، پھر اب انہیں اپنے وجود کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتا۔ کیوں؟ اور جب تیری طلع تیری فکر میں ہو تو میں اپنے بارے میں کیسا سوچوں گا، میں تیرے بارے میں سوچوں۔ تو ہستیاں نابود ہونے لگتی ہیں، مثلا مقرب ہونا، عفو عافیت سے ہونا، اور یعنی ایسا ویسا ہونا، یہ تمام چیزوں سے انسان جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے اب خلاصی پانے لگتا۔ پھر اس کے لیے مسلسل یہ حالت رہتی ہے، بلکہ اس میں مزید شدت اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ یعنی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَيَدْ لَهُ، اس کے لیے دائمی یہ حالت رہتی ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ فَيَدْ عَلَيْهِ، کہ اس پر یہ حالت رہتی ہے، لہو، اچھا، تو اب اس کے بعد میں یہ ہے کہ اس میں مزید شدت اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے میرے نور چشم، نے فرمایا کہ اس کا ایک شاعر کا ترجمہ جو ہے، شعر ہے، اس کا ترجمہ کر کے اپنے بیان کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ فرمایا کہ اے میرے نور چشم، مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ ایک دم مجھے اس طرح نظروں سے گرا دیا ہے، یہاں تک کہ اس کی طبیعت کے لوازمات اور بشری تقاضے فنا ہو کر، یعنی جو خواہشات ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے اب آہستہ آہستہ فنا ہونے لگتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ نے، بزرگ، بہت عظیم الشان بزرگ ہے، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ ان کی مجلس میں جانا ثواب سمجھتے تھے، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے حاصل کرنے کے لیے بہت کوشاں رہتے تھے۔ تو حضرت بشر حافی کے بارے میں پڑھا تھا کہ طبیعت چاہیے کہ ایک وقت دودھ پینا، تو آپ اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کے بولے، تیری یہ جرت ہو گئی کہ تو میرے سے مطالبہ کرتا، میرے سے تیری یہ جرت ہو گئی کہ تو میرے سے مطالبہ کرتا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں مرے تک دودھ نہیں پیوں گا۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ جو نفس جو خواہش کرتا اس کو کچل دیتے، ہر نفس کی خواہش کو وہ لوگ فنا کر دیتے۔ تو اب یہ راستہ ہے وہ لوگوں کا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ولایت سے نواز کے اپنی دوستی سے سرفراز کرتا ہوں، فنا ہو کر محض روح باقی رہ جاتی ہے۔ ہم انسان ہیں تو یہ ہمارا جسم جو ہے مرکب ہے نفس اور روح کا، ہمارا جسم مرکب ہے نفس اور روح کا۔ اب جب نفس فنا ہو گیا، نفس کی طاقت ختم ہو گئی، تو باقی کیا رہتی؟ روح، جس کا اللہ سے رابطہ آسان ہو جاتا۔ اب چونکہ نفس کے دخل کی وجہ سے وہ اللہ سے رابطہ نہیں ہوتا، نفس کی دخل کی وجہ سے اللہ سے ہمارا راستہ جو ہے آگے نہیں چل رہا۔ عبادت کر لے رہے ہیں، ذکر کر لے رہے ہیں، شغل کر لے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر اللہ سے معرفت اس کی دوستی حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ تمہارا نفس جو ہے اللہ کی دوستی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اب یہ صالحین جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ لوگ پوری یہ جیسے تمام امتحانات سے گزرتے ہیں، یہ تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد میں جب اللہ تعالیٰ ان کو تمام آزمائشوں سے گزار دیتا اور وہ لوگ صابر و شاکر رہے اور ہر فیصلے پر راضی جب ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بولتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک وادخلی جنتی۔
اے مطمئن نفس، اب مطمئن ہو گیا، اب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اب کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہتا، تو اب اس کی کیفیت یہ ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے سے جسم سے نہیں ہوتا، نفس سے نہیں ہوتا، ہمارا اور اللہ کا رب کا ایک ہی بیچ میں طریقہ، وہ روح ہے۔ صرف ہمارا اللہ سے رب کا تعلق صرف روح کی بنیاد پہ ہوتا، جسم کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ جسم دنیا سے، آپ کی دنیا سے مٹی، پانی، آگ لے کے بنایا گیا تھا، مگر اصل وہ جسم میں طاقت کب آئی؟ وہ جسم میں یہ تمام قوت کب آئی؟ وہ جسم انسان اتنی بڑی اشرفیت سے نوازا کب گیا؟ جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نفخت فیہ من روحی، کہ جب آدم علیہ السلام کے تمام ڈھانچہ بن گیا، وہ بڑا شاندار پتلا بنا دیا، پتلا تھا، مٹی کا پتلا، مگر اب وہ پتلے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے اس میں اپنی پھونک ماری، تو وہ پھونک کے ساتھ آدم جلوہ گر ہوئے۔ تو بولا اللہ تعالیٰ چلو سجدہ کرو، فرشتوں کو بولا، کیوں کہ یہ ہماری شاہکار ہے، ایسی ہماری تخلیق میں کوئی مثال ہی نہیں ہے، انسان ہے۔ تو اب ہمارا تعلق جو ہوتا ہے اللہ سے، روح سے ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال کیسی بتاتا ہوں میں آپ سے، کہ اب جب ہمارے ساتھ ہوتا، کبھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ ہماری کسی کوشش سے، کسی عمل سے اگر کبھی خوش ہوا، تو اب وہ چیز کی اطلاع ہم کو کیسا ملتی؟ ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے خواب کہ خواب میں آپ قرآن پڑھ لے رہے ہیں، خواب میں کسی بزرگ کی زیارت کر رہے ہیں، خواب میں جو ہے کوئی اچھی بات آپ کو سمجھ نظر آ جاتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ بندے میں تیرے سے خوش ہوں۔ تو خواب میں کیا ہوتا؟ خواب میں آپ کا جسم مردہ رہتا، اب آپ کی روح کا معاملہ ہوتا۔ خواب میں آپ سوتے رہتے، آپ ٹریول بھی کرتے، آپ سفر بھی کرتے، آپ ادھر بھی جاتے ادھر بھی، کیسا گئے وہ؟ نہیں، وہ آپ کی روح کی پرواز۔ تو اب جیسا ہمارے لیے جب اللہ کرم کرتا تو ہمارے کبھی بغداد کی زیارت ہو جا رہی، کبھی اجمیر کی زیارت ہو جا رہی، کبھی کسی نیک بندے سے ملاقات ہو جا رہی، تو اب یہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوا تو ہم کو ایک اشارہ دیتا ہے کہ بندے میں تیرے عمل سے خوش ہوں، تو وہ خواب سے ہوتا، اولیاء اللہ سے ہوش میں ہوتا۔ کیوں؟ اب کیونکہ ہمارا نفس ہماری روح پہ حاوی ہے، تو ہمارا نفس جب سو جاتا تو پھر وہ روح کو تھوڑی بہت تسلی کے لیے یہ معاملات معلوم ہوتے، مگر چونکہ ان کا روح جو ہے ان کے نفس پہ غالب ہو گیا۔ اس کو آسان سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے، یہاں تک جو ہے یہ نور کا حصہ ہے، تمام جتنی نورانیت ہے، وہ تمام جو بھی ہے، یہ اس کا یہ مرکزی ہے، اس کے نیچے یہ پورا نفس کی دنیا ہے، پورے نفس کی دنیا۔ اب آپ بولیں گے نہیں، ہر دنیا کی محبت کا تعلق یہ نیچے کے حصے سے ہے، اللہ کی محبت کا تعلق اوپر کے حصے سے۔ تب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نیچے کا حصہ ہمارے اوپر کے حصے پہ غالب آ گیا، مطلب ہماری خواہشات ہماری روح کے اوپر قبضہ کر لی، ہمارا نفس ہماری روح کو جو ہے قبضے میں لے لیا، تو اسی لیے ہم اس سے نہیں نکل سک رہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا اوپر کا حصہ ان کے نیچے کے حصے پہ غالب آ جاتا، یعنی ان کی روح جو ہے ان کے نفس پہ غالب آ جاتی، تو اب ان کا نفس ان کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتا۔ ہمارا نفس ہر لمحہ ہم سے بغاوت سکھاتے رہتا۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، اچھی مثال ہے، سمجھ میں آ گئی تو آپ کو دیکھیے،
یعنی دنیا نفس کی جو گڑبڑی ہوتی کیسا ہوتی. آپ راستے سے جا رہے, سگنل کے اوپر آپ کی گاڑی رکی, کوئی بھیک مانگنے والی بھکاری عورت مرد جو ہے آئے, تو ایک لمحے کے لیے آپ کے دل میں آتا کہ میں 20 روپے دے دوں, اور اگر نکلنے میں دیر ہوئی تو 10 ہو جاتے. کیوں؟ کہ فوراً آپ کو شیطان اندر سے بولتا ہے ارے بھائی کہہ کو دے رہے تھے. کیوں کہ انہیں ہر نیکی کو روکنا چاہتا. آپ دے دیے تو چلے گئے, آپ ذرا دیر کرو, آپ دینے میں دیر کرو, اور اگر کچھ ہوا تو انہیں ذرا منہ پلٹائے تو نکل بھی چلے جاتے آپ. یہ کیا ہے؟ تو یہ کہ بھئی شیطان آپ کو ہمیشہ دنیا کی محبت سکھاتا. ارے بھائی تم اتنے دے دیے تو تمہارے 20 بچوں کا حق چلے جائیں گا, ہاں اتنے پیسے رہے تو بچے کو کچھ, یعنی یہ دنیا کیوں. اسی لیے عقل مندوں کا تقاضا ہے کہ جب پہلی فکر میں جو دل میں آیا وہ کر دو, تاکہ آپ نفس کے غلبے سے بچ جاؤ. نیکی کا تصور آتے کر دو, دیر مت کرو, دیر کرتے عادی ہو جاتی ہے, اور دیر کرے تو پاؤ, اس کے بعد میں بائے. تو یہ کیونکہ شیطان آپ کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ, اب مثال کے طور پہ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں رہتا, بالکل گھنٹہ 2 گھنٹے ادھر ادھر کی بیکار باتیں کرتے رہو, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جیسا آپ قرآن شریف, حدیث شریف یا نماز میں کھڑے ہوتے, آپ کو جورو بچے دنیا سب یاد آتا. دوست سے 1 گھنٹہ بات کر رہے ختم, جورو بھی یاد نہیں ہے, بچے بھی یاد نہیں ہے. مگر جیسا آپ جو ہے نماز کی نیت کرو, فوراً جو ہے وہ بچے بھی, کیوں کہ اب شیطان پورے حملے کے ساتھ آپ کے اوپر آ جاتا. تو اب یہ بچنے کے طریقے بتا رہے ہیں بس اعظم دستے کہ غنا کیسا ہونا. بولے جب انسان یہ تمام چیزوں سے بولا ہر چیز پہ تیرا شکر ادا کروں گا, اور کر سکتے ہیں مگر نہیں کرنا چاہیے. بھائی آپ کسی اندھے کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر, پروردگار تو میرے کو دعا کا عطا کر. آپ کسی غریب کو دیکھے تو اللہ کا شکر کہ پروردگار کم سے کم میں کھانے کے لیے ہے میرے پاس. آپ ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کر سکتے. اللہ میرے ہاتھ سلامت رکھا, میری فکر سلامت ہے, میرا بولنے کی صلاحیت دیا, سننے کی صلاحیت دیا. یہ کتنی نعمتیں ہیں, مگر ہم ان تمام چیزوں کو ہم غیر اہم کر دیتے. بس خالی یہ ہے کہ بھئی دنیا کی طلب میں ان کے پاس اتنا ہے, ان کے پاس اتنا. ارے بھائی خوش رہنے کی عادت ڈالنے کے واسطے سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا کہ اپنے سے نیچے دیکھو, بڑی خوشی ہوتی. آپ ایک غریب کو دیکھے تو بولے اللہ پروردگار میں تو 3 ٹائم کھانا کھا رہا ہوں, اللہ تیرا احسان. کسی کے پاس کپڑے, بھئی آپ کے پاس 4 جوڑے کپڑے زیادہ ہے, پروردگار تیرا احسان ہے میرے پاس اس سے زیادہ. مگر ہم جب اوپر دیکھنا شروع کرتے تو زندگی بھر خوش نہیں رہتے. خوش اللہ سے ہمیشہ دوری ہوتی اس میں. کیوں؟ آپ حسد یہ اسی میں مبتلا رہتے آپ. کیوں؟ اور پھر مزے کی چیز ہے, منطق کی بات بتا رہا ہوں. زندگی بھر نیچے دیکھے تو گردن میں درد نہیں ہوتی, اوپر تھوڑی دیر دیکھتے بیٹھو تو گردن درد دیتی. تو لہذا خوش رہنے کے واسطے آپ اپنے سے کم کو دیکھو, ارے اللہ ان کے پاس, ان سے پاس, میرے پاس ان سے زیادہ تو ہے, میں ان سے اچھا تو ہوں, تیرا شکر. تو اس طریقے کی باتیں جو ہے اب ہم لوگوں کو یہ تمام چھوڑ کے, بھائی دنیا کے واسطے محنت کرنا, خواہش رکھنا تو بری بات نہیں ہے, وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی. مگر جو نہیں ملا اس پہ اللہ سے ناراض نہیں ہونا, جو ملا اس پہ شکر ادا کرنا. جو نہیں ملا یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی مصلحت ہے, انشاءاللہ اللہ کرم کرنے والا ہے. مگر ہم لوگ دل توڑ دیتے, ہماری عبادتوں میں سستی پیدا ہو جاتی, محبتوں میں درار پڑ جاتی. کئی کو ان کو اتنا ملا میرے, ارے بھائی غلط ہے, اس سے امید رکھو.
جب تم امید رکھیں گے اللہ کی ذات سے تو اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا۔ یہ تمام چیزیں پیرانے پیر سرکار فرمائے۔ اور اپنے اب محض روح باقی رہ جاتی ہے، اور اپنے باطن میں اس ندا کو سنتا ہے، یعنی اب انہیں اندر جو ہے وہ روح کی آواز کو سنتا۔ اب آپ کا میسیجنگ جو ہے کلیئر ہو جاتی، اب یہ جو سگنل کا پرابلم نہیں رہتا، یہ جو بیچ میں نیٹ چلے جا رہا ڈسٹربنسز ہو جا رہے ہیں، اب وہ نہیں رہتا، اب آپ کی میسیجنگ کلیئر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ندا کی گئی تھی۔ کیا واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا واقعہ مشہور ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے تو آپ کو شفا مل گئی۔ صبر ایوبی مشہور ہے نا، کہ جب بیمار تھے آپ تو جب دعا کرے تو شفا مل گئی۔ حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، جب پاؤں مارا تو چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اس میں غسل کرو اور پانی پیو تاکہ ظاہر و باطن بہتر ہو جائے۔ جب آپ نے پانی پیا اور غسل کیا تو تندرست ہو گئے۔ اسی طرح صاحب ابتلا کو حکم ہوتا ہے، یعنی جو آدمی بلا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو حکم ہوتا ہے کہ حرکت کرو اور توبہ و مغفرت کی زمین پر طلب کے پاؤں مارو، اور اس طرح رحمت و مغفرت کا چشمہ جوش زن ہوگا۔ اس کے پانی سے اپنا وجود دھو گے، اسے پیو گے تو ظاہری اور باطنی آلودگی سے پاک ہو جاؤ گے۔ اور زمین یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اپنی رحمت، توفیق، عصمت اور انعامات کا دریا بہا دے گا۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ہر ایک سمندر ہے، اور اگر ہر ایک کی طرف اضافت مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہار ہے، یعنی سمندر ہے۔ بحر کی جمع بہار، یعنی بہت یعنی تمام سمندروں کی اتنا جو ہے تم سمندر کم پڑ جائیں گے اس کی نعمتوں کے سامنے، اس کی عطا کے سامنے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی طرف سے راحت، باد نسیم، یعنی بہترین تازہ ٹھنڈی ہوا سے، وہ معرفت کی خوشبو اور اپنے علوم کے دقائق سے زندہ فرمائے گا، اور اس پر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دے گا، اور عامت الناس کو، یعنی عام لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر دے گا۔ اب لوگ خود بولیں گے ارے وہ نیک بندہ ہے، وہ بندہ نیک ہے، وہ بندہ نیک ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے دیا کہ جا میرے بندے، اب تو میرا نام لے کے لوگوں کی مدد کر، تو میرے نام پہ لوگوں کی مدد کر، تو جو لوگوں سے وعدہ کریں گا میں پورا کروں گا۔ اس لیے اب تو میرا دوست ہو گیا، تیرے کو اختیار ہے، تو میری طرف سے جو چاہے وعدے کر لے۔ وہ ہر سال میں مال و دولت خرچ کر کے اس کی خدمت کریں گے، لوگوں کی زبانوں پر ہر جگہ اس کی تعریف اور ذکر خیر ہوگا۔ اب اس کی زندہ مثال ہوتی، دیکھو آپ رسول کریم کو دیکھے نہیں دیکھے، صحابہ کو دیکھے نہیں دیکھے، علی کو دیکھے، فاطمہ کو دیکھے، حسن کو دیکھے، حسین کو دیکھے نہیں دیکھے، امام ابو حنیفہ کو دیکھے نہیں دیکھے، غوث اعظم کو دیکھے نہیں دیکھے، غریب نواز کو دیکھے نہیں دیکھے، معشوق ربانی کو دیکھے نہیں۔ پھر یہ محبت کیسا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ نعمت دے دی گئی کہ چونکہ میں تیرے کو اچھا بنا دیا، اس لیے اب مخلوق خدا تیرے سے محبت کرے، تیرے کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں۔ اور ہوتا
اب میں آپ لوگوں کے سامنے کئی وقت خدرت اللہ صاحب قبلہ کا ذکر کرا، آپ لوگ کوئی نہیں بولے گا کون ہے بھائی بڈھائی ہے، استغفر اللہ، بڑی محبت سے سنے آپ، کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سینوں پہ مہر پڑتی کہ جب میرے صالحین کا ذکر سنو تو ادب سے سنو، محبت سے سنو، کیوں کہ اب میں اس کو اچھا ڈکلیئر کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ برے لوگوں کا ذکر سنتے آپ، انہوں کیا بگاڑے آپ کا، انہوں آپ کا کیا بگاڑے، آپ کے باپ دادا کا کیا، مگر ان کا نام سنتے بولتے بیکار نکو، کوئی ذکر نکو اس کا، ارے کیا کر کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ برا ہے، میں اس کو پسند نہیں کرا، لہذا تمہارے دل میں بھی وہی بات ڈالوں گا جو میں چاہوں گا، کہ لہذا اس کے قریب مت جاؤ۔ تو اسی طریقے سے کہ جب اللہ اپنے پسند فرما لیتا تو وہی بات یہاں فرما رہے ہیں کہ عوام الناس کو اس کی طرف متوجہ کر دے گا، وہ ہر حال میں مال و دولت خرچ کر کے اس کی خدمت کریں گے، لوگوں کی زبانوں پر ہر جگہ اس کی تعریف اور ذکر خیر ہوگا، پاؤں ملاقات اور حصول برکت کے لیے اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اب ان سے ملنے کی در، اب اتنی تڑپ پھوپ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم چلو جائیں گے وارث پاک کے پاس، کیا ہے یہ، اجمیر شریف جائیں گے، بغداد شریف جائیں گے، ورنگل کو جائیں گے، ادھر کیا ہے، اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنے عقل حلال کی کمائی خرچ کر کے، ہزاروں روپیہ آپ خرچ کر کے آپ ایک اللہ والے کو سلام کرنے جا رہے ہیں، بس سلام کرنے جا رہے ہیں، کیوں؟ آپ کے معلوم ہے کہ میں اس کو سلام کرنے میں میرے رب کی خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دل میں وہ ہدایت ڈالا کہ بھئی تم میرے نیک بندوں کے پاس جاؤ، اس لیے اب میں ان کو اپنا دوست بول دیا تو لہذا اب ان کی عزت تمہارے دلوں میں آ جائیں گی، جس کو میں اپنا دوست نہیں بولوں گا اس کی عزت تم نہیں کر سکتے، نہیں ہوتی۔ اچھا، لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں گی، بادشاہ اور ان کے مصائب اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے، اور اسے ظاہری و باطنی نعمتوں سے کامل طور پر سرفراز کرتے ہوئے اس کے ظاہر کو تو ظاہر کی تربیت مخلوق اور اس کی نعمتوں کے ذریعے کرے گا، یعنی جو کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور باطنی تربیت اپنے لطف و کرم سے کرے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ ظاہری نعمت سے حصول میں مخلوق کا دخل ہو سکتا ہے، کیا مطلب؟ بھئی آپ کو کوئی شخص لا کے 1,00,000 روپے نظر دے دے، 1,00,000 روپے مدد کر دیا تو کرم تو اللہ کی طرف سے ہوا نا، مگر وہ اس کا دخل ایک دوسرے کا دخل ہوا نا، بھئی دینے والے کا بھی آپ شکریہ ادا کرنا پڑتا، بھئی شکریہ آپ دیے میرے کو، بھئی حکم تو اللہ کے بغیر نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر انہیں میری مدد نہیں کر سکتا، مگر جب ظاہر میں کرا تو میرے کو اس کا شکریہ ادا، کیونکہ ایک سامنے صورت ہے یہ شخص میری مدد کرا، میرے کام آیا، تو وہ بات ہے کہ ظاہری نعمت کے حصول میں مخلوق کا دخل ہو سکتا ہے، مگر باطن کی تربیت محض اس کے فضل و کرم سے ہوتی ہے، آپ کے دل کی اصلاح، آپ کے دل کا نور، یہ کسی ظاہر کا دخل نہیں ہوتا اس میں، یہ خالص اس کی نظر کرم سے ہوتا ہے، یہ اس کی توجہ سے ہوتا ہے، اور یہ کام اس کے دست قدرت میں ہے کہ وہ اپنی توجہ سے کسی کا باطن صاف ہوا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ سے ہوتا ہے، کسی کے ظاہر کی، بھئی ایک آدمی آپ کو قرآن سمجھائے گا، قرآن پڑھائے گا، قرآن کا معنی سمجھائے گا، سب سمجھائیں گا تو آپ کے کان کو اچھا لگیں گے، آپ کی عقل کو، آپ کے دل میں وہ اثر پیدا ہو کہ اس کی کیفیت پیدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کر لیتا تو پھر اس کے قلب کو بھی روشن فرما دیتا، اور اس کا یہ مرتبہ مقام موت تک برقرار رہتا ہے، احوال برزخ بھی اسی کے تابع اور اس میں داخل ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرمائے گا جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا احساس ہوا،
جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کسی کو اس بات کا علم نہیں کہ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر ان کے لیے آخرت میں کیا چھپایا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آؤ تم ہمارے پاس، پھر ہم تم کو اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، کیونکہ تم ہمارے تابع دار بندے تھے، تم ہم سے محبت کرتے تھے، تم ہم سے ہمیشہ راضی رہے، تم ہمیشہ ہماری مرضی کے تابع چلے، تو لہذا اب تم جنت میں آئیں گے تو ہم تمہارا استقبال بھی ویسی کریں گے، تمہارے لیے بڑی شان و شوکت کی گدیاں، فرش ہے، بڑی بہت دھوم دھڑاکہ ہے وہاں پہ، کیوں کہ اتنا چاہنے والا میرا بندہ میرے پاس آیا تو بولے آخرت میں کیا ہے؟ یہی ہے جس سے ان کی آنکھیں روشن ہوں گی اور ان کے دل خوش ہوں گے۔ یعنی اس آیت، یہ آیت کریمہ کی تفسیر جو ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی اہل بیتہ الطیبین والطاہرین، خصوصاً علی وارث آل محمد و مظہر کمال محمد سیدنا و مرشدنا غوثنا غیاثنا مغیثنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی وعلی جمیع شیوخنا و اجدادنا و آبائنا و امہاتنا، اللہم انفعنا فی محبت سیدنا و مرشدنا شیخ عبد القادر الجیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بعزت جمیع شیوخ الکرام، اللہم نور قلوبنا یا اللہ، اللہم اعطنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔